अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल-तारिक की नेक्स्ट आयात करने जा रहे हैं 13, 14, 15, 16 एंड 17। सूरत कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। छोटी छोटी आयात हैं सूरत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं ताउज़ तस्मिया ठहर ठहर कर पढ़ती हूँ तो एक एक लेटर क्लियर होता है। अगर मैं जल्दी से कर दूँ आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो आपको कोई लेटर भी क्लियर उस तरह से समझ नहीं आएगा। जब ठहर ठहर कर पढ़ते हैं तो यही कुरान का मतलब है कि हमने इसको आराम आराम से ठहर ठहर कर इस तरह से पढ़ना कि इसका हक अदा हो इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग कुरान को ऐसा पढ़ते हैं। सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग कुरान को ऐसा पढ़ते हैं जैसा इसके पढ़ने का हक है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें भी हक अता करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रब्बी यहाँ पर भी अल्लाह ताला कुरान की ही बात कर रहे हैं। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कि ये फ़ैसला कुन बात है। ये जो कुरान है हक और बातल, सच और झूठ, सही और गलत, हर चीज़ का फ़ैसला कर देगा। जब आप कुरान पढ़ें समझें तो आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। इन्नहु नून मुशद्दद का गुन्ना, दो हरकत का और हु को उल्टा पेश है। ये वर्ड हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं। इन्नहु लक़ौ, लाम की हरकत एक है। पीछे अब जब देखते हैं कि ला दो हरकत के साथ भी आता है, लेकिन लाम क्या जब एक हरकत है या दो हरकत है इसके मीनिंग बिल्कुल ओपोजिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हरकत या दो हरकत से फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क पड़ता है कि मीनिंग बिल्कुल ओपोजिट हो जाते हैं। इसलिए बी केयरफुल। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। लून, यहाँ पर एक फ़ा है। लून के नून को थोड़ा सा नाक में छुपा कर आगे फ़ा पर जाना है। लून फ़स्ल। इसको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि आराम आराम से पढ़ रहे हैं, देखें मैं मिलाकर पढ़ती हूँ। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल। तो देखें आपको उस तरह से क्लियर समझ नहीं आया जैसे आराम आराम से ठहर ठहर कर पढ़ने से आता है। तो हम चूँकि सीख रहे हैं इसलिए एक एक लेटर को क्लियर करना ज़रूरी है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ। वमा मीम की हरकत दो है और लक़ौल उनमें लाम की हरकत एक है। वमा देख रहे हैं ना कि मीम को अलिफ है लेकिन लाम को अलिफ नहीं है। ठीक है। वमा हुआ बिलहज़्ल। बिलहज़्ल। वमा हुआ बिलहज़्ल। वमा हुआ बिलहज़्ल। वमा हुआ नहीं कहना, हुआ। वमा हुआ बिलहज़्ल। वमा हुआ बिलहज़्ल। इन्नहुम, जैसे शुरू में है इन्नहु और इन्नहुम, नून पर तो सेम एक ही चीज़ है कि नून पर तशदीद है तो दो हरकत का गुन्ना टाइम होगा। इन्नहुम यकीदूना, अब इस नून की हरकत एक होगी लास्ट पे। यकीदूना नहीं करेंगे ना,
یکیدون کیدا، اس کو بھی آگے بھی ملا سکتے ہیں، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا، پھر آگے ملا سکتے ہیں۔ جو قاری حضرات ہیں جن کی ہم بہت اچھی تلاوت سنتے ہیں، نیٹ پر ہیں، ظاہر ہے ان کی پوری عمر کی کوشش ہے، ان کے مخرج، ان کی رولز اس طرح سے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں جس طرح سے عام ہم انسان جو روزمرہ کا کرتے ہیں، تو دیکھیں وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، تو لیکن قرآن کو تو ہم ایسے نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی جو لوگ ہر وقت پڑھ کے بچپن سے کو 20 سال 30 سال کی محنت ہے، تو پھر ان کے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ملائیں آیات کو تو ان کی اور بات ہے، لیکن ہم ملائیں گے تو ہم اس میں پھر مسٹیک کریں گے، اس لیے بہتر ہے ہم ایک آیت پر رکیں، ٹھیک ہے۔ انہم یکیدون کیدا، کیدا اصل میں تو کئی دن ہے، لیکن جب رکیں گے تو ایک زبر ختم ہو جائے گی، لیکن الف باقی رہتا ہے، اس لیے کیدا، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا، پھر کیدا، وَأَكِيدُ کیدا، فَمَهِّلِ چیسٹ سے نکلے گا، نیک کے ساتھ، گلے کے ساتھ بالکل چیسٹ پر ہاتھ رکھ کے، یہاں پر اس کی تشدید کو دیکھیں گے، فَمَهِّلِ کافرین، لاسٹ کا نون ایک حرکت ہے، کافی، کاف کو کھڑا حرکت ہے نا، اس لیے کافرین، نون کی حرکت ایک، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ امہلہم، میم ساکن ہے، لاسٹ پہ میم ساکن ہے، درمیان میں لام ساکن ہے، ساکن، تو سارے سکون کو دیکھیں گے، امہلہم رویدا، رویدا، رو ہیوی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے، انہو لقول فصل وما هو بالہزل، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ کیدا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ تو اس میں ٹرانسلیشن اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن، انہو بے شک وہ، یعنی کہ قرآن، البتہ لقول، لام تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ قول ہے، فصل فیصلہ کن، یعنی یقیناً یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، حق اور باطل کو جدا کر کے فیصلہ کر دینے والا قرآن ہے، سچ اور جھوٹ، غلط اور ٹھیک، ہر ایک، یعنی کسی بھی چیز کو لے لیں تو ہر ایک شک کو کلیئر کر دینے والا یہ قرآن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اللہ کے تمام مخلوق پر ہے، اسی طرح سے اللہ کی کلام کی فضیلت بھی اسی طرح سے ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو یقیناً یہ فیصلہ کن بات ہے، وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، تو یہ ایک کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، بےہودہ بیکار ایسی بات نہیں جس کو آپ اگنور کر جائیں، یہ ایک فیصل بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، دونوں آیات اس کی تاکید ہے قرآن کے لیے کہ یقیناً قرآن کی فضیلت، جب اس کی آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو بہت کلیئر ہوگا،
اور بے شک یہ لوگ دنیا والے تو تدبیریں کر رہے ہیں، نہ ماننے کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور وہ عقید و قیدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں دنیا والے کس کس کام کے لیے تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے ہیں۔ تو پھر جس طرح سے یہ کفار نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کو مہلت دے دیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا، کفار کو آپ پریشان نہ ہوں، کافروں کو مہلت دے دیں، امہلہم ان کو مہلت دے دیں تھوڑی سی، چند روز کی، یعنی دنیا کا تو ایک روز، پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کتنی دیر دنیا میں رہ کے آئے ہو، تو ہمیں لگے گا کہ میں صبح گیا تھا اور ظہر کے ٹائم آ گیا ہوں، یا ظہر کے ٹائم میں گیا تھا تو شام کو آ گیا ہوں عصر کے ٹائم، یعنی چند پل۔ تو یہ چند پل جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چند روز کی ان کو مہلت دے دیں، جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خود سب سے حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن سے جوڑے رکھے، یہ جو فیصلہ کن بات ہے ہم اس سے سیکھیں اور عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہوئی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع